Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. Class 11th, subject history, topic Central Islamic lands 7 to 12th centuries. Our today's topic is a rise of Islam in Arabia. A rise of Islam in Arabia. عربی ممالک میں اسلام کا عروج یا اسلام کا پھیلنا. Here the part number first is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was an Arab by language and culture and a merchant by profession. The Arabs were divided into tribes, each led by a chief who was chosen partly on the basis of his family connections, but more of his personal courage, wisdom and generosity. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان اور ثقافت کے لحاظ سے عربی تھے اور پیشہ کے لحاظ سے بیوپاری، جس کو مرچنٹ بولتے ہیں، تاجر بولتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ عرب مختلف قبیلوں میں بٹ گئے تھے، جس کی سربراہی ہر ایک سردار کے ذریعہ ہوتی تھی، جس سے ان کے خاندانی روابط، فیملی کنیکشنز کے بنیاد پر جزوی طور پر منتخب کیا جاتا تھا. لیکن سب سے زیادہ کیا تھا؟ ان کی ذاتی ہمت اور حکمت اور سخاوت کی بنا پر بھی ان کو منتخب کیا جاتا تھا. پوائنٹ نمبر 2، یہ پوائنٹ نمبر 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے سے پہلے کا ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا. ایچ ٹرائب ہیڈ اٹس اون گاڈ اینڈ گاڈیسز who was worshipped as an idol in a shrine. Many Arab tribes were nomadic, moving from dry to green areas, oases, جس کو بولا جاتا ہے, of the desert in search of food and fodder of their camels. Oases پانی والی جگہ کو بولا جاتا ہے کیونکہ ریگستان میں عام طور پر ہمیں ریتی نظر آتی ہے اور وہاں پہ دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے. یہ اپنی کیملز کو وہاں پہ لے جاتے تھے جہاں پہ پانی انہیں نظر آتا تھا یا گرینری نظر آتی تھی. ایسے میں سمجھاؤں گا آپ کو. پوائنٹ نمبر 2، ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا اور دیوی ہوا کرتی تھی. دیکھیے، گاڈ اینڈ گاڈیسز. پہلے ہی میں نے آپ کو بولا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے سے پہلے کا دور ہے، جسے ایک عبادت گاہ میں بت کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا. بہت سے عرب قبائل خانہ بدوش تھے، نومیڈک لائف وہ گزارتے تھے، جو خشک سے ہری جگہوں میں صحرا کے نواح میں اپنے اونٹوں کے لیے کھانے اور چارے کی تلاش میں رہتے تھے. ایک تو اپنے لیے کھانا اور اونٹوں کے لیے کیا؟ چارہ، گھاس وغیرہ، اس کی تلاش میں رہتے تھے. تیسرا پوائنٹ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم's own tribe Quraysh lived in Mecca and controlled the main shrine there, a cube-like structure called Kaaba, in which idols were worshipped. پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ قریش مکہ میں رہتے تھے اور وہاں مرکزی مقام پر کنٹرول کرتے تھے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. عروج اسلام سے پہلے یا اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں پہ جس میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں پہ بھی یہ آپ نے اسلام کے نقطہ نظر میں آپ پڑھو تو آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب اسلام عروج پر نہیں تھا تو اس وقت بھی کعبہ میں بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو وہی یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے ایون tribes outside Makkah considered the Kaaba holy and installed their own idols at this shrine, making annual pilgrimage to the shrine. Makkah was located on the crossroads. یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے باہر کے قبائل بھی کعبہ کو مقدس سمجھتے تھے اور اپنے ہی بتوں کو اس جگہ نصب کرتے تھے اور ان کی ورشپ کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ مکہ مکرمہ جو کہ بالکل چوراہے جہاں پہ ہر سائڈ سے لوگ آ کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بیچو بیچ ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پہ کراس روڈز جو ہیں وہ ان کے بالکل لوکیٹ ہے، وہاں پہ جو کراس روڈ ان کو بولا جاتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 5 جو ہے، یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبری ملی تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اراؤنڈ 612 ہجری اس کو بولا جاتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم declared to be the messenger of Allah who had been commanded to preach that Allah alone should be worshipped. The worship involved simple rituals such as daily prayers and moral principles such as distributing alms and abstaining from theft. 612 کے آس پاس نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، اللہ کا پیغمبر ہونے کا اعلان کیا۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ تبلیغ کرنے کا، یہ کہنے کا، یہ بولنے کا، یہ فرمانے کا حکم دیا گیا کہ اللہ ہی تنہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ ہی تنہا، بے شک اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، جس میں ایک یہ شامل ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ریچولز جو ہیں وہ یہ شامل ہیں کہ ہمیں روزانہ نماز و دعا پڑھنی چاہیے، کرنی چاہیے، اور اخلاقی اصول۔ اور اس میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبری ملی اور اس کے بعد ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں، آپ لوگوں کو یہ بولیں کہ اللہ ہی تنہا ہے، اللہ ہی ایک ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس میں تیسری جو چیز ہے کہ ہمیں پرنسپلز سکھائے گئے، ہمیں اخلاقی اصول سکھائے گئے، مورل پرنسپلز۔ اور چوتھی جو چیز اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، الامز، خیرات جو ہے وہ تقسیم کرنی چاہیے، اور ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ایبسٹیننگ مینز پرہیز کرنا چاہیے، کس سے؟ چوری سے۔ یہ چیزیں ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنے اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا، اس سے پہلے کا جو دور تھا آپ نے ان 4 پوائنٹس میں دیکھا وہ کیا تھا۔ زندگی رہی انشاءاللہ اس کے بعد کل۔